السلام علیکم، میں ہوں انتخاب سوری۔ آج ہم بات کریں گے K4 واٹر سپلائی کا ایک بڑا پروجیکٹ ہے اور جس کے اوپر ایک عرصے سے بات ہو رہی ہے، کئی سوالات ہیں، کئی ذہن میں الجھنیں ہیں۔ K4 کے کام میں نعمت اللہ خان کے دور میں کافی تیزی رہی، یا پھر یہ ہے کہ بعد میں جب واپڈا کو دیا گیا، یا اسد عمر صاحب کا سنا ہے کہ اچھا اس میں رول رہا ہے، تو اس کی وجہ سے بھی کافی کام میں تیزی آئی۔ اور آج اس پہ انشاءاللہ ہم بہت ہی سحر انگیز بات کریں گے، اچھی گفتگو کریں گے، اچھی معلومات آپ کو انشاءاللہ ملے گی۔ دوستوں، آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ اور آج ہم جس شخصیت سے انٹرویو کریں گے وہ ہیں ڈاکٹر بشیر لاکھانی۔ اور ڈاکٹر بشیر لاکھانی انجینئر ہیں، ٹیکنو کنسلٹنٹ کے باقاعدہ یہ ڈائریکٹر ہیں، اور اس وقت جو گورنمنٹ کی جانب سے جو یہ پروجیکٹ دیا گیا ہے واٹر سپلائی، بلک واٹر سپلائی، اس کے جو ہے نا یہ اس کے پروجیکٹ مینیجر بھی ہیں اور ساتھ ساتھ جو ہے نا ٹیم لیڈر بھی ہیں۔ تو اس کے اوپر میں آج انشاءاللہ ہم K4 کے حوالے سے ہم گفتگو کر رہے ہیں۔ بشیر بھائی، بہت شکریہ آپ کا، آپ نے وقت دیا۔ آپ کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں آپ؟ جی، اللہ کا شکر۔ اچھا بشیر بھائی، آپ پہلے تھوڑا سا بتائیں K4 واٹر سپلائی کا جو یہ پروجیکٹ ہے اس کے بارے میں تھوڑا تعارف کرائیں، تاکہ اگر کسی کو نہیں پتا تو وہی پتہ چل جائے مختصر سا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ K4 پروجیکٹ کراچی پانی کی ٹرانسمیشن کا، کراچی تک پانی پہنچانے کا ایک بہت بڑا اور اہم پروجیکٹ ہے۔ اس میں اس بات کی وضاحت کی ضرورت ہے کہ یہ کراچی کے اندر پانی کی تقسیم کا کام اس کے علاوہ ہے، لیکن یہ ہے کہ کراچی میں چونکہ پانی تقریباً 100 کلومیٹر دور کینجل لیک سے پانی کراچی تک آتا ہے، تو لہٰذا اس پانی کو یہاں تک پہنچایا جاتا ہے۔ اس کے بعد پھر جو کراچی واٹر اینڈ سیوریج بورڈ کا تقسیم کا جو نظام ہے، اس کے ذریعے اس پانی کو تقسیم کیا جاتا ہے۔ تو K4 پروجیکٹ، اس سے پہلے K3 پروجیکٹ اور K2 پروجیکٹ جو تھے، ان کا بنیادی کام یہ تھا کہ پانی کو کینجر جیل سے لے کر اور کراچی کے نظام تک پہنچایا جائے۔ اسی طرح یہ K4 پروجیکٹ، جس کا بنیادی تصور جو ہے وہ تو 2004 یا 2005 میں کیا گیا تھا کہ بھئی یہ پروجیکٹ کی اب ضرورت ہے، جب ہم K3 پروجیکٹ کو کمپلیٹ کر رہے تھے۔ الحمدللہ کراچی کا K3 پروجیکٹ جو ہے اس کو ڈیزائن کرنے کی اور اس کو لے کے چلنے کی بھی سعادت مجھے حاصل رہی ہے، اور الحمدللہ وہ پروجیکٹ آج بھی پوری کامیابی سے چل رہا ہے۔ K4 پروجیکٹ جو ہے وہ اس کا، جیسے میں نے بتایا کہ 2004 یا 2005 میں اس کے تصور کا آغاز ہوا کہ جی K3 کے مکمل ہونے کے بعد اب ہمیں کراچی میں آبادی مستقل بڑھ رہی ہے، لہٰذا 5 سال کے اندر ہمیں ایک اور پروجیکٹ کا آغاز ہونا چاہیے۔ لیکن اس پروجیکٹ کو عملاً گراؤنڈ پہ آتے اور باقاعدہ کام شروع کرتے 2014 ہو گئی۔ 2014 میں اس پروجیکٹ پر کام کا آغاز ہوا، جس میں اور بہت سے لوگ انوالو تھے، لیکن وہ کام جو ہے بالآخر 2018 میں بند ہو گیا، اور اس کی جو مختلف وجوہات تھے اس میں سب سے اہم ترین وجہ یہ تھی کہ اس کے بنیادی طور پر جو اس کا ڈیزائن تھا، پانی کو لانے کا جو نظام تھا، اس میں ہی خرابی تھی۔ اس پلاننگ کے تحت، اس ڈیزائن کے تحت کلری جھیل سے لے کر کراچی تک کا پانی ایک نہر کے ذریعے لایا جانا تھا۔ نہر کی تعمیر کے لیے بڑا ضروری ہے کہ آپ کو جو قدرتی ٹوپوگرافی ہے وہ اس کو مد نظر رکھا جائے، اس کو سپورٹ کرتی ہو، لیکن جب یہاں ٹوپوگرافی اس کو سپورٹ نہیں کرتی تھی تو اس کا نتیجہ نکلتا کہ ایک گریویٹی کینال کو چلانے کے لیے آپ کے وہ علاقے بھی ہیں کہ جہاں 10-10 12-12 کلومیٹر تک 40 50 اور 60 فٹ کی بھرائی کرنی پڑتی ہے، اس کا امبیکمنٹ بنانا پڑتا ہے، اور دوسرے اس میں وہ علاقے بھی تھے کہ جہاں جو ہے زمین سے 30-40 میٹر نیچے تھے، اور گویا کہ آپ اتنی نیچے کھدائی کریں گے اس کے بعد وہاں سے نہر گزاریں گے۔ تو یہ دونوں چیزیں موجود تھی، جس کی وجہ سے بالآخر یہ بات ثابت ہو گئی 2019 میں 20 میں، اور خاص طور پر جب 19 اور 20 میں جب بارشیں ہوئی ہیں تو وہ ان بارشوں کو
کہتے ہیں کہ خیر میں شر میں خیر والی بات کہ بارش سے جہاں بہت سے نقصانات ہوئے، جہاں مسائل پیدا ہوئے، وہاں یہ بات اس بارش نے جتنا کام کیا گیا تھا K4 کا، جو امبیٹمنٹ بنایا گیا تھا، جو کچھ گھرے کھودے گئے تھے، اس سب کا ان کی مضبوطی کا راز فاش کر دیا کہ وہ بہت بری طرح سے ڈسٹرب ہو گئے۔ برسات کے پانی نے کئی جگہ سے اس کو توڑا اور اس میں سے امبیکمنٹ کو توڑتا ہوا نکل گیا۔ یہ ساری باتیں گورنمنٹ کے سامنے تھی، اسی لیے پہلے سندھ حکومت میں نیسپاک کو انوالو کیا کہ جی وہ اس پورے کام کو ریویو کر کے دے۔ انہوں نے بھی تقریباً اسی طرح کی بات کی کہ اس طرح اس میں بے شمار مسائل اور پرابلمس ہیں، ان کو ٹھیک نہیں کیا جائے گا تو کام نہیں ہو سکتا۔ اسی دوران ہوا یہ کہ سندھ گورنمنٹ اور وفاقی گورنمنٹ کے درمیان ایک معاہدے کے نتیجے میں یہ بات طے ہوئی کہ جی اس کام کو سندھ حکومت کی بجائے وفاقی حکومت کے حوالے کر دیا جائے گا۔ وفاقی حکومت نے یہ کام وابڈا کے حوالے کیا، جن کا پانی کے کام میں بہت بڑا ایکسپیرینس ہے، اور وابڈا نے آنے کے بعد جب اس کو ریویو کیا، اس کا کام کو جائزہ لیا، تو انہیں یہ بات ماننی پڑی کہ جو جس طرح سے بن رہا تھا ایک نہر کی صورت میں، یہ نہیں بن سکتا، اور آپ کو اس کو کوئی اور طریقہ یا تو روٹ تبدیل کرنا پڑے گا، یا اگر اسی روٹ سے لانا ہے تو آپ کو پھر پانی کی ترسیل کا طریقہ تبدیل کرنا ہوگا۔ وابڈا کے اس کے بعد پھر وابڈا نے نئے سرے سے بین الاقوامی ایک مسابقت اور مقابلے کے بعد کنسلٹنٹ کا سلیکشن کیا۔ الحمدللہ ہمارا گروپ ٹیکنو کنسلٹ، MMP اور ILF آسٹریا مل کے ایک گروپ کی صورت میں ہم اس پروجیکٹ کو لینے میں کامیاب ہوئے۔ تو اس کے تحت ہم اب کام کر رہے ہیں 2021 کے آخر سے، ٹھیک ہے نا، جب ہمیں یہ کام ملا تھا۔ اور اب صورتحال یہ ہے کہ اس کا بہت تیزی کے ساتھ بالکل نیا ڈیزائن بنایا گیا ہے، جس میں بجائے کھلی کینال کے پریشرائز پائپ لائن ڈالا گیا ہے۔ پریشرائز پائپ لائن جو یہ 84 انچ ڈایا کے 2 پائپ ہوں گے، 84 انچ ڈایا کے پائپ، یعنی 7 فٹ ڈایا کا پائپ جس میں انسان بھی چل پھر سکیں، اتنے بڑے پائپ ہوں گے، اور 16 ملی میٹر کی تھکنس کی اسٹیل شیٹ ہوگی جس سے یہ پائپ بنیں گے۔ تو اتنا مضبوط پائپ ہوگا، اتنی مضبوط اس کی کیا کہتے ہیں ویلڈنگ ہوگی، اس کے اوپر جو لائننگ لگی ہوئی ہوگی، اندر کنکریٹ، یہ ساری چیزیں اپنی جگہ موجود ہوگی۔ تو ان سب کے ساتھ جو ہے وہ پانی سیدھا کرلی لیک سے پانی اٹھایا جائے گا، اور سیدھا کراچی کے قریب 3 مقامات منتخب کیے گئے ہیں، پیپری کے پاس، جہاں نارتھ کراچی کے بائی پاس کے پاس، اور تیسرا ہے منگوپی روڈ کے پاس۔ تو ان تینوں جگہوں پر ہم ریزروائر بھی بنا رہے ہیں اور واٹر اسٹوریج کا بندوبست بھی کر رہے ہیں، اور وہ واٹر فلٹریشن کا بندوبست بھی کر رہے ہیں۔ تو یہ سارے کام تیار ہو چکے ہیں، ان کی ڈیزائن۔ اچھا، قطع کلامی ایک بڑا مسئلہ اس پروجیکٹ میں ہمیشہ رہا ہے کہ پانی جب بھی کراچی آئے تو چوری بہت ہوتا تھا، معلوم چلا گا 650 MGD غالباً آتا تھا، تو اس میں کافی کٹوتی ہو جاتی اور پانی چوری ہوتا تھا۔ اس میں میرے خیال میں پانی کی چوری کے بھی امکانات کم ہو جائیں گے، کافی پانی کی چوری کے امکانات بالکل ختم ہو جائیں گے اس ٹرانسمیشن کے دوران، کہ جو پانی جو ہے کلی سے اٹھایا جائے گا اور کراچی کے قریب ان 3 ریزروائر تک یا فلٹریشن پلانٹ تک پہنچایا جائے گا، تو اس کے درمیان سے کوئی پانی نہیں نکالا جا سکتا، اس لیے کہ یہ پورا پریشرائز سسٹم ہوگا۔ کہیں پر بھی کوئی یہ کتنا مضبوط اسٹیل پائپ ہوگا تو اس میں سوراخ کرنا مشکل ہوگا، کسی نے اگر سوراخ کر بھی دیا تو اس کے نتیجے میں جتنے پریشر پانی نکلے گا تو فوراً پکڑا جائے گا کہ یہاں کوئی گڑبڑ ہوئی ہے، اس کو ٹھیک کیا جاتا ہے۔ اس لیے یہ ایک بہت بڑا ایڈوانٹیج ہے پچھلے ڈیزائن کے مقابلے میں، کہ جہاں ٹیکنیکلی یہ ڈیزائن فٹ بیٹھتا ہے سائٹ کے اعتبار سے، وہاں ساتھ ساتھ جو ہے یہ کاسٹ اپنا کاسٹ افیکٹو ہوگا۔ مجھے بھائی اس وقت کراچی کی ضرورت کے لحاظ سے کیا آپ کہتے ہیں؟ اس لیے کہ پہلے تو یہ تھا کہ 1200 تقریباً MGD پانی ملین پر ڈے جو آتا تھا، ایک ڈیمانڈ تھی کراچی کی، کیا اس میں آپ سمجھتے ہیں کہ مزید اضافہ ہو گیا؟ اور جبکہ پانی کراچی کو کم ہی ملتا ہے، پہلے بھی کم ملتا رہا ہے، اس کے بارے میں اب کیا ڈیمانڈ کیا ہے اس وقت؟ دیکھیں، کراچی میں پانی کی ڈیمانڈ تو بڑھ رہی ہے، بڑھتی رہے گی۔ ایک اندازے کے مطابق موجودہ کراچی کی ڈیمانڈ 1000 ملین گیلن پر ڈے سے زیادہ ہے، جبکہ ہم جو ہے کراچی کو 580-590 سے زیادہ پانی فراہم نہیں کر پا رہے۔
تو لہٰذا ایک تو اس بات کی ضرورت ہے کہ اس کو اضافہ کیا جائے، اور اس کو اضافہ کرنے ہی کی ایک کوشش کا نام K4 ہے. اور K4 کی بدقسمتی رہی کہ اتنے عرصے میں نہیں بن سکا، والا بہت پہلے بن جانا چاہیے تھا، اور ہم اگلے فیز میں شامل ہو جانا چاہیے. یہ سارا کام ہو رہا ہے، پائپ لائن، پریشرائز پائپ لائن جو ہے وہاں سے پمپنگ ہوگی اور سیدھا پانی کراچی پہنچایا جائے گا، تو راستے میں کوئی چوری نہیں ہو سکتا. اچھا بشیر بھائی، اس وقت بجٹ کی اگر میں بات کروں تو اس وقت کیونکہ غالباً 66 ارب کا بجٹ کا تخمینہ پیش کیا ہے وابڈا نے، کیونکہ وابڈا لے کے چل رہا ہے، جبکہ موجودہ گورنمنٹ نے اس وقت 20 ارب جو ہے وہ اس کا بجٹ رکھا ہے. تو کیا اس میں کیا مسائل کھڑے ہو جائیں گے پھر؟ دیکھیں، ہمیں جو کہا گیا تھا وفاقی حکومت کی جانب سے اور اس کے بعد حکومت کی جانب سے بھی، اسی کے مطابق ہم نے ہدف یہ بنایا تھا اور بنایا ہوا ہے کہ ہم اس پروجیکٹ کو اگلے سال کے آخر تک ختم کر دیں گے. لیکن لازم بات ہے کہ اس طرح کا جو بھی کوئی کام ہوگا تو اگر اس کے لیے درکار وسائل نہیں ملیں گے، پیسے نہیں ملیں گے، تو یہ کام ڈیلے بھی ہو سکتا ہے، تاخیر بھی ہو سکتی ہے. تو یہ سارے مسائل تو ہیں اس کے ساتھ. اس وقت اس بجٹ کے اندر صرف اس کے لیے 66 کی بجائے 20 ارب روپے رکھے گئے ہیں، اور اس کے نتیجے میں جو ہے وہ خاصی مسائل کھڑے ہوں گے. آپ کیا سمجھتے ہیں بشیر بھائی، اس میں کچھ آپ لوگ بھی کوشش کرتے ہوں گے، کر رہے ہوں گے، کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں اس میں کچھ مزید اضافہ بیچ میں ہو سکتا ہے یا پھر اگلے سال کے بھی کیا؟ دیکھیں، یہ تو گورنمنٹ کے اداروں کا کام ہے. عموماً تو جو پیسے الوکیٹ کرتے ہیں، جو فیصلے بجٹ رکھتے ہیں، اگر وہیں پیسے پوری طرح وصول ہو جائیں تو بڑی کامیابی شمار ہوتی ہے. لیکن یہ کہ اگر اس کی ترجیح کی بنیاد پر اگر فرض کر لے کہ سال کے دوران کوئی ضمنی بجٹ کے طور پر کوئی مزید پیسے منظور کر لیں اور پانی کی فراہمی کے لیے پیسے فراہم کر دیں تو اچھی بات ہے. اچھا، اس کے امکانات ہیں، مطلب کہ یہ ہو جائے. ساتھ ساتھ ابھی 20 ارب میں کتنا کام ہو جائے گا، اور کراچی کے شہریوں کو جو پانی کے لیے ترستے ہیں، جو مسائل، بہت بڑا مسئلہ ہے یہ کب تک یہ پروجیکٹ شروع ہو جائے گا؟ دیکھیں، پروجیکٹ تو شروع ہو چکا ہے اس وقت. مطلب سپلائی پانی کی زمین، ہاں، پانی کی سپلائی. دیکھیں، اس کے لیے کم از کم ملتا ہے جو اس کے 2 بڑے کمپوننٹس ہیں، پمپنگ اسٹیشن اور اس کے بعد ٹرانسمیشن لائنس. تو یہ دونوں کام کمپلیٹ مکمل ہو جائیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے وہ پانی بھی کراچی پہنچ جائے گا. 2023 کے آخر تک یہ ہو جائیں گے. یہ ہو سکتا ہے کہ پانی ملنا شروع ہو جائے. جی بالکل. اچھا، تو پانی ملنا شروع ہو جائے گا، بات نہیں کہ اس تک کراچی تک پانی پہنچ جائے گا. کیونکہ اگر اس کے آگے جو کام سندھ حکومت کے ذمہ اگر انہوں نے کام کتنا کیا کتنا نہیں کیا، ہماری رپورٹ نہیں ہے اس وقت. جتنا کریں گے تو پھر وہ کام پہنچ سکے گا. لیکن کم از کم کراچی گراؤنڈ جو 3 ریزروائرز ہیں جہاں سے پہنچانا کام K4 ذمہ ہے، وہاں پانی پہنچ جائے گا. اس وقت اس کی تکمیل کب تک یہ ہوگی، اور اس وقت اگر یہ جس طرح 20 ارب یا اس سے کچھ آگے بجٹ بڑھ جاتا ہے تو اس میں جو 2023 تک یہ پانی ملے گا وہ شہریوں کو کتنے % پانی ملے گا؟ دیکھیں، ہماری جو منصوبہ بندی اس پروجیکٹ کے لیے ہے اور جس کے منصوبہ بندی کے مطابق ہم نے اپنے کانٹریکٹرز کو کام دیا گیا ہے، ان کو کام کی تکمیل کی جو مدت بتائی گئی ہے، تو اس کے لحاظ سے اگر ہم چل سکے تو ہمارا پروجیکٹ اگلے سال کے آخر تک مکمل ہو جائے گا، اور اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ تعالیٰ 2023 کے آخر تک K4 کا پانی کراچی پہنچ جائے گا. اب آپ کو یہ بات اچھی طرح معلوم ہوگی کہ کسی بھی کام کو کرنے کے لیے صرف کام کرنے کی صلاحیت کے ساتھ ساتھ اچھے کانٹریکٹرز کے ساتھ ساتھ آپ کو ان کانٹریکٹرز کو پیمنٹ بھی کرنی ہے، ادائیگی بھی کرنی ہے. تو لہٰذا آپ کو ان پیسوں کی ضرورت بھی ہے. اور اسی لیے کراچی وابڈا نے اس سال کے بجٹ میں 60 ارب سے زیادہ مانگے تھے کہ ہمیں دیے جائیں تاکہ ہم اپنا کام اسپیڈ بھی شروع کر سکیں. لیکن اس بجٹ میں صرف 20 ارب روپے رکھے گئے ہیں. اب اگر ہو کے کہا یہ گیا ہے کہ مزید پیسوں ضرورت پیش آئے گی تو مل سکے گا، لیکن اس بات کا اب خدشہ پیدا ہو گیا ہے کہ کہیں پیسوں کی عدم دستیابی وہ اس کام کو مزید ڈیلے کرنے کا باعث نہ بنے اور ہم اس پیسے نہ ہونے کی وجہ سے وقت پہ کام کرنے سے قاصر رہیں. اچھا، ٹھیک ہے. تو یہ کتنے کور کرے گا کراچی کی ضرورت کو؟ دیکھیں، میرا خیال ہے کراچی کم از کم 40 to 50% کی کمی جو ہے پوری طرح اچھی طرح پوری ہو جائے گی. اچھا، یہ اچھی بات ہے کہ
کہ 40 اور 40% سے زیادہ کمی پوری کرے گا. یہ بہت اچھی بات ہے. بشیر بھائی اس وقت جو 100 ملین گیلن پر ڈے جو آتا تھا یہاں ہب سے، اس کی کیا سچویشن ہے ابھی؟ دیکھیں وہ تو ڈیپینڈ کرتا ہے ویسے بارشوں کے اوپر. ہاں لیکن ہب میں پانی تو موجود تھا پچھلے دنوں، لیکن مسئلہ صرف یہ ہے کہ ہب جو کینال آتی ہے اس میں بہت چوریاں ہوتی ہے، اس میں بہت پانی لیکیج ہوتا ہے. تو اس کی وجہ سے اب اس پہ کام ہو رہا ہے کہ اس پانی اس سسٹم کو بھی ختم کر کے اور پائپ لائن کے ذریعے پانی وہاں سے لایا جائے. اچھا یہ اچھی نئی بات ہے. اور پچھلے کچھ عرصے پہلے جو ہے وہاں پہ اس کو بڑھایا گیا تھا، 200 MGD پہ لے کر آیا گیا تھا. کچھ موٹریں نیچے ڈالی گئی تھیں آج سے مجھے یاد ہے 3-4 سال پہلے گورنمنٹ نے. تو اس میں ابھی کوئی ایسی مطلب ہے 100 MGD ہی آ رہا ہے؟ جی. اچھا مزید اب ٹوٹل کتنا یہاں سے کتنا آئے گا، اور مزید آپ کے طرف سے 260 MGD جو ہے اس پروجیکٹ سائٹ کے فورس سے اور اس سے پہلے جو آ رہا تھا؟ اس 260 ملین گیلن پانی جو آئے گا اس کو کراچی کے 3 جگہوں پہ پہنچایا جائے گا. پہلی جگہ پپری کے پاس ہے کہ جہاں ایک بڑا ریزروائر بنے گا، ٹھیک ہے، اور وہیں پر اس کا اپنا پانی جو ہے وہ آدھا پانی 65 ملین گیلن وہ وہاں پر چھوڑ دیا جائے گا، اور ریمیننگ 65 ملین پاور پھر وہاں سے لے جایا جائے گا R3 پر، ریزروائر نمبر 3 کے اوپر. ٹھیک ہے. اور جب وہاں پانی لے جایا جائے گا تو اس کے لیے اس کو لے جائے گا، پانی کم ہوگا تو پائپ کے سائز کو کم کر کے جو 84 انچ ہے 68 انچ کر دیا جائے گا. ٹھیک ہے نا؟ صحیح ہے. اور اس کے بعد پھر دوسرا ایک پائپ ہوگا جو پورے 94 کلومیٹر سیدھا ٹریول کرتا ہوا سیدھا وہ پہنچے گا R2 کے اوپر جو 63 ٹاؤن کے پاس ہے. اچھا تو ٹوٹل کتنے MGD پانی ہو جائے کراچی کے لیے ہو جائے گا؟ کراچی میں اس وقت جو پانی آ رہا ہے وہ 480 ملین گیلن سے زیادہ پانی نہیں آ رہا. ٹھیک ہے. تو اب کتنا ہو جائے گا اس کے پانی اگر بڑھ جائے گا 500 550 پانی مل جائے گا. اچھا وہ ایڈ ہو جائے گا اس میں، ایڈ ہو جائے گا، وہ ایڈ ہو جائے گا. اور جبکہ یہ کہ پریشر کی وجہ سے اور چوری نہ ہونے کی وجہ سے یہ امکانات جو ہے نا وہ سپلائی کے بہتر ہو جائے. کون سے علاقے جو کہ زیادہ ہوں گے اور کون سے محروم رہیں گے علاقے بڑے کوئی ایسے؟ دیکھیں اس میں ہم نے کوئی براہ راست کوئی کام نہیں کیا ہے. اچھا ٹھیک ہے. کیونکہ ہمارا جو کام تھا، ہمارا جو اسکوپ تھا وہ خالصتاً پانی وہاں سے لا کر کراچی پہنچانے کا ہے. ٹھیک ہے، 3 جگہ جو ہم نے دی ہے انہوں نے، اس کے بعد ڈسٹریبیوٹ کرنا، اس کو آگمنٹ کرنا، اس کو آگے لے کے چلنا، وہ پھر صوبہ حکومت کی ذمہ داری ہے. اچھا معاوضہ کے کام میں نہیں ہے. اچھا اس میں ایک سوال پتہ نہیں میں ویسے ایک بحریہ ٹاؤن کے حوالے سے ایک سوال لوگ کرتے ہیں کہ یار بحریہ ٹاؤن کو اس حوالے سے اس کی وجہ سے کچھ روٹ کو چینج کیا گیا تھا. ممکن ہے پہلے کیا ہوگا لیکن اب کا اس میں ایسا نہیں ہے. اچھا اب ایسا نہیں ہے. اچھا ویسے اس پہ پراپرٹیز کے بھی اس پہ اثرات اچھے پڑنے کے امکانات ہیں کیونکہ پراپرٹیز کے حوالے سے بھی ہمارا چینل معروف ہے. تو اس لحاظ سے ہم محسوس کرتے ہیں بہت سے لوگوں کو سے یہ بات ہوئی ہے تو وہ جو بڑے پروجیکٹ کافی جو بنے ہیں وہ اس بات کے منتظر ہیں کہ اس پانی کے آنے کے بعد ان کو یہ بنیادی سہولیات پانی بجلی گیس میں پانی کی سہولت ان کو ملے گی تو ان سے بھی اچھے اثرات مرتب ہوں گے. کیا یہ بات صحیح ہے؟ یقیناً اس میں ہے نا ہو سکتی ہے یہ بات صحیح ہے. کیونکہ دوستوں اس وقت ظاہر ہے کہ بہت سی کراچی میں اس وقت کیونکہ 3 کروڑ سے زائد آبادی ہے اور چند لاکھ ہیں جن کو گھر میسر ہیں اور لوگ چاہتے ہیں کہ اور نئے پروجیکٹ بن رہے ہیں جو کہ ہائی ویز پہ ہیں اور گڈاب میں ہیں اور بہت سے پروجیکٹ ہیں جو کہ منتظر ہیں پانی کے. وہ ابھی تک اپنی اسکیموں کو شروع نہیں کر پائیں اور یقیناً اس سے ان کو بھی فائدہ پہنچے گا، بلڈرز کو بھی فائدہ پہنچے گا، لیکن جو رہائشی ہیں جو وہاں منتقل ہونا چاہتے ہیں اس کو بھی اس کا فائدہ ہوگا. اچھا وشی بھائی اس میں ایک ہوتا ہے نا سویٹ کہ اسٹرینتھ ویکنیسز اپرچونیٹیز تھریٹس کچھ بتائیں اس میں کیا ہو سکتے ہیں جو ہمارے اس پروجیکٹ میں خطرات مطلب ہو سکتے ہیں. اگر آپ دیکھیں خطرات میں سب سے بنیادی بات تو یہ ہے کہ چونکہ یہ بہت بڑی قیمت کا پروجیکٹ ہے، اگر پیسے اس کے پراور میں نہیں مل سکے تو کام ڈیلے ہو سکتا ہے اور ڈیلے ہوگا تو مزید کاسٹ بڑھ جائے گی. تو لہٰذا اس کی ضرورت ہے کہ بس اس کو اسی سال ہی جو جتنے پیسے مانگے پرووائڈ کر دیے جائے تو اس کے نتیجے میں ہمارا پروجیکٹ جو ہے آگے بڑھ جائے گا. ٹائملی میٹ کر لیں گے ہم، ورنہ ٹائملی کمپلیٹ نہیں کر سکیں گے. اچھا پرفارمنس آپ لوگوں کو دکھاتے ہیں اس سے بھی فرق پڑے گا کہ اس پرفارمنس ہوتا ہے گورنمنٹ انتظار کر رہی ہو کہ پرفارمنس ہو تو پھر مزید کریں؟ اچھا اس کا تعلق اس سے نہیں ہوگا یہ. اچھا اس میں لاگت جو 1 کھرب سے زائد آ چکی ہے کیا؟ نہیں مطلب جو ٹھیکہ دیا گیا تھا لاسٹ 98 ارب وہ کانٹریکٹ سائن کیا گیا ہے کام کرنے کے لیے. اچھا وہ 3 کانٹریکٹس ہیں، ایک ڈیسکون کے ساتھ ہے پبلک سیکٹر کا ہے
اور دوسرے جو ہے وہ پائپ لائن کے دو جو ہے PL1 PL2 جو چائنا ہاربر کے ہے. اچھا تو وہ اچھا سائن کہتا ہے، لیکن ابھی تک خرچہ کتنا ہو چکا ہوگا ناظم؟ لاگت اس پہ کتنے آ چکی ہوگی؟ ہاں پھر بھی بہرحال یہ کہ ابھی اس وقت جو سردست سامنے موجود ہے کہ بہرحال وہ یہ امکانات اس بات کے ہیں کہ 20 ارب سے اس سال جو کام شروع ہوگا اس میں اضافے کے بھی امکانات ہیں دوستوں. اور بشیر لاکھانی بھائی نے اطمینان کا اظہار کیا ہے کہ انشاءاللہ 2023 کے آخر تک کراچی کے شہریوں کی پانی کی ایک اہم ضرورت پوری ہوگی. دوستوں یہ تھا آج کا ہمارا یہ معلوماتی پروگرام K4 کے حوالے سے، جو میں مشکور ہوں ڈاکٹر بشیر لاکھانی صاحب کو کہ جو کہ اس پروجیکٹ میں بہت اہم رول ادا کر رہے ہیں. اور ساتھ ساتھ یہ ہے کہ پانی کے لیے اس وقت جو ہے نا ایک ٹرک ایک جو ہے مافیا ہے جسے ہم ٹینکر مافیا کہتے ہیں. اور صورتحال یہ کہ جتنی پانی کی ضرورت ہوتی ہے ٹینکرز مافیا اتنی زیادہ جو ہے نا وہ پیسوں کی ڈیمانڈ کر رہے ہوتے ہیں. اپنے چینل کے ذریعے اپنی ہم گفتگو کے ذریعے ہم یہ مطالبہ کرنا چاہتے ہیں کہ ان مافیاز کو بھی کنٹرول کیا جائے. چوری کا مسئلہ ایک طرف تو حل ہو جائے گا کافی حد تک جیسے بتایا، بلکہ یہ خوشی کی بات ہے کہ یہ اس K4 کی اس پائپ لائن کے بعد جو ہے امکانات ختم ہو جائیں گے چوری کی. یہ فبیہا پہلی بار ایک بڑا کارنامہ ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ. اور ساتھ ساتھ میں یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ جو پانی کی عدم دستیابی میں ایک بڑا سا منصفانہ دستیابی کا نہ ہونا ہے، تو منصفانہ اگر اس کو سپلائی کی جائے تو بہت بڑا مسئلہ حل ہو سکتا ہے. اور پھر یہ کہ ٹینکرز مافیا کو کنٹرول کیا جائے اور مناسب قیمت پر لوگوں کو اگر پانی میسر آئے تو یہ بہت بڑا مسئلہ ہو سکتا ہے. اور ہم مشکور ہیں بہت سی ایسی جو کہ ریئلی بڑا انہوں نے ایفرٹس کیے ہیں، کام کیا ہے. اور یہ بھی اچھی بات ہے کہ اب ٹیکنیکل کنسلٹنٹ جیسے لوگوں کو کہ انہوں نے یہ پروجیکٹ سنبھالا ہے، اور مجھے امید کرتا ہوں کہ یہ انشاءاللہ کامیابی کی جانب منزل روانہ ہوگا. بہت شکریہ بشیر بھائی، بشیر لاکھانی صاحب کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے وقت دیا. انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی. انتخاب سوری کی بشیر لاکھانی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.